نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ اہل سنہ والجماعہ کے عقائد میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی قرآن کریم میں ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں، اور سورہ فجر میں فرمایا جاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا، فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوں گے۔ تو یہ جو تجلی حق سبحانہ و تعالی ہے، تو اس کے بارے میں اہل سنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے آسمان سے بہت زیادہ فرشتے اتریں گے، لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اتارا جائے گا اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی ہوگی، جس سے تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہوں گے، یہ معلوم نہیں ہوگا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوش آ گیا ہوگا یا طور کی بے ہوشی کے بدلے میں، دنیا میں کوہ طور پہ جو وہ بے ہوش ہوئے تھے تو اس کے بدلے میں انہیں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔ اب ساری مخلوق وہ ہوش میں آئے گی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اب عمل ناموں کی تقسیم ہوگی۔ حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ہر ایک کو اس کا نام اعمال دے دیا جائے گا۔ نام اعمال دینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ عمل ناموں کو اڑایا جائے گا اور ہر کسی کا نام اعمال اڑ کر خود بخود اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ ایمان والوں کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں اور بے ایمانوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا، اور پھر ہر ایک کو اپنے نام اعمال پڑھنے کا حکم ہوگا۔ نام اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا اس دن کامیاب اور کامران اور جنتی ہونے کی علامت ہے، اور نام اعمال کا بائیں ہاتھ میں ملنا ناکام اور جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ نام اعمال کی تقسیم کے بعد حکم ہوگا کہ انہیں پڑھیں۔ جب ہر شخص اپنا نام اعمال پڑھ لے گا اور دیکھ لے گا، تب اس کا حساب شروع ہوگا۔ کراماً کاتبین کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ گواہیوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ انبیاء کرام علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ انسان کے بدن کے اعضاء انسانی، ان کی بھی گواہیاں ہوں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پہ تالا لگایا جائے گا، ہاتھ پاؤں اور بدن کے دیگر اعضاء یہ بولیں گے اور گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کا طریقہ وہ گننے کا نہیں ہوگا، نیکیوں اور برائیوں کو گنا نہیں جائے گا، بلکہ ان کا وزن کیا جائے گا۔ ترازو میں نیکیوں اور برائیوں کو تول کر حساب و کتاب ہوگا، اور قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا، وزن اعمال یہ حق ہے۔ اب یہ جو اعمال کا وزن ہوگا یہ 2 مرتبہ ہوگا۔ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے، پہلی مرتبہ تو مومن کافر کو الگ الگ کرنے کے لیے وزن ہوگا۔ اس وزن میں جس کے پاس صرف کلمہ طیبہ ہوگا، اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ مومنین میں سے شمار ہوگا۔ دوسری مرتبہ نیک و بد کو الگ کرنے کے لیے صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب قرار پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اور جس کا برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ ناکام ہوگا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ قیامت کے دن یہ جو تولا جائے گا، یہ جو وزن ہوگا، یہ اعمال کا وزن ہوگا۔ قولی جو ہمارے کام ہیں، زبانی جو باتیں کی، یا فعلی ہے کوئی کام کیا فعل بدن سے،
بدنی مالی ہر قسم کے اعمال ان کو تولا جائے گا، اور وزن اعمال سے عمل ناموں کو تولا جانا یا خود صاحب اعمال یعنی انسان کا تولا جانا یہ مراد نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ لوگوں کو تولا جائے گا، بعض نے کہا ہے کہ عمل ناموں کو تولا جائے گا، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، انسان کے اچھے یا برے عمل یہ کل قیامت کے دن اچھی یا بری صورت کے اندر آئیں گے اور خود ان کا وزن ہوگا۔ اب انسانی اعمال یہ تو اعراض ہیں، ان کا کوئی حجم جسم نہیں ہے، جس چیز کا کوئی حجم یا جسم نہ ہو اسے کیسے تولا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اعتراض عام عمومی طور پہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ ہم نے جو اعمال کی، ہم نے جو باتیں کی، ان کو کیسے تولا جائے گا؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے، ویسا ترازو بنانے پر بھی قادر ہے جس میں اعراض کو تولا جائے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر وغیرہ کو تولا جائے گا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں ہم میزان کے ترازو کو قائم کریں گے قیامت کے دن، تو جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اعمال کا وزن کروں گا تو ایک مسلمان کے لیے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنسی ایجادات کے نتیجے میں آج ایسے آلات موجود ہیں جن کے ذریعے اعراض کو تولا جا رہا ہے، سردی، گرمی، ہوا وغیرہ ان کو تولا جاتا ہے۔ اگر انسان اعراض تولنے کے آلات ایجاد کر سکتا ہے تو کیا احکم الحاکمین ایسے آلات ایجاد نہیں کر سکتا جس سے نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے؟ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی بھی کر سکتا ہے۔ وزن اعمال کے لیے قائم کیے جانے والی اس ترازو کی حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی ہی جانتے ہیں، اس پر اتنا اجمالی ایمان کافی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی وزن اعمال کے لیے ایک ترازو قائم فرمائیں گے، جس کے دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں اور دوسرے میں برائیاں تولی جائیں گی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک ترازو ہو، اور یہ احتمال بھی ہے کہ کئی سارے، بہت سارے ترازو ہوں۔